السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں اور ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ چینل دین کے مسائل، دین کے ضروری مسائل کے ذریعے ابتدا کے اندر جن دین کے احکامات میں سے جس حکم اور جس مسئلہ کے بارے میں ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، وہ مسئلہ نمازوں کے متعلقہ ہے۔ مختلف قسم کی نمازیں ہماری دینی تعلیمات کے اندر شامل ہیں، اور ان نمازوں کے بیان کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ کچھ حتی المقدور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور مختلف نمازوں کے بارے میں آپ اس سے پہلے مطلع ہو چکے ہیں اس چینل کے ذریعے۔ تو آج جس نماز کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں، غالباً میرا گمان یہ ہے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اس نماز کا نام نہ سنا ہو۔ تو یہ نماز، اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر صلاۃ رغبۃ و رحمۃ کا نام دیا ہے، یعنی ایسی نماز جو کہ کسی چیز کے اندر رغبت کی وجہ سے و رہبت، اور کسی پیش آنے والے معاملے کے ڈر کی وجہ سے جس نماز کو ادا کیا جائے۔ مستقبل کے اندر انسان کو کوئی خطرہ جو لاحق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اس کو بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کسی دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا اسے کسی تاوان کا، کسی چٹی کا، کسی مالی نقصان کا اسے سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس غرض سے جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی، اس نماز کو صلاۃ رغبۃ و رحمۃ کا نام دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں جو حدیث امام صاحب لے کر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، اس چیز کے اوپر غور کرنا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر اس کی جو حاجات اور ضروریات ہیں، وہ حاجات اور ضروریات اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم چونکہ اسلام کے پیروکاران ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، دین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس دین کے حوالے سے ایمانیات کے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، وہ سب کے سب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے تھے اور اس کے انتہائی قریب تھے۔ تو جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ جو انبیاء تھے ان پر جب کوئی مشکل آئی، جو مصیبت آئی، تو انہوں نے مصیبت کے وقت اور اس مشکل وقت کے وقت کیا کیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی جب ان سے وہ عمل سرزد ہو گیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں
حاضری دے کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح جناب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہوئیں تو انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک سے رابطہ کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء تھے اس کی پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ قرآن پاک کے اندر یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبیوں کو جب ضرورتیں پیش آتی رہی ہیں تو وہ اللہ سے رجوع کرتے رہے ہیں اور رابطہ کرتے رہے ہیں، تو تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آئی، کوئی پریشانی پیش آئی تو اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اور رجوع کرنے کے بھی کم و بیش 3 طریقے جو ہیں نا وہ موجود ہیں ہماری اسلامی تعلیمات میں۔ ایک تو ہے جس طرح انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرتے تھے، یعنی ڈائریکٹ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کال ملانا اور رابطہ کرنا، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، اور یا اللہ تو مالک الملک ہے، تو یا اللہ قدیر اور با اختیار ذات ہے، یا اللہ تو میری اس پریشانی کو دور کر۔ دوسرا طریقہ ہے نماز پڑھ کر، صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا۔ ایک ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کر کے دعا کرنا، اور ایک ہے نماز پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا۔ جس طرح کے تفاسیر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ ملتا ہے، اور ایک قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا جریج نامی، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی۔ یہ پوری تاریخ کے اندر اہل ایمان اس طرح کرتے آئے ہیں، جب ان کو کوئی پریشانی بنی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ایک ہے نماز پڑھے بغیر اللہ سے دعا کرنا، ایک ہے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اور تیسرا طریقہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی دور کے اندر جس بندے کے بارے میں، جس اللہ کے بندے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ واقعتاً متقی اور پرہیزگار اور نیک بندہ ہے اللہ کا، تو ایسے زندہ انسان سے جا کر دعا کرانا یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ہماری تعلیمات کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر، یہ جو نسائی اس وقت میرے سامنے ہے، نسائی کی کتاب، اس کے اندر بھی امام نسائی ایک ہی جگہ پر متعدد روایات لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہونے لگے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، قحط ہے، یا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی سے دعا کرائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس وقت روئے زمین پر، یعنی زندہ آدمیوں میں سے روئے زمین پر کوئی بندہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کو پیارا نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کسی کی شان اور عظمت نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی پوری تاریخ اسلامی کے اندر، پوری تاریخ انسانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی عزت اور اتنا مرتبہ اور جتنی فضیلت دی ہے، اتنی کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام آ کر اللہ کے نبی سے دعا کراتے تھے، تو معلوم ہوا کہ کسی بھی دور کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر جو بندہ دوسروں کے مقابلے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ نیک ہے، تو ایسے زندہ آدمی سے دعا کرانا یہ مسنون طریقہ ہے۔ البتہ فوت ہونے کے بعد قبروں کے اوپر جا کر ان کو یہ کہنا کہ ہماری تمہارے آگے ہے اور تمہاری اللہ کے آگے ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی کی قبر پر نہیں گئے، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ
ہمارے ساتھ مل کر آپ دعا کرائیے، آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آپ دعا کرائیے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی۔ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کرنے کے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے متعلق دعا کرنے کے یہ جو طریقے ہیں ہماری تعلیمات کے اندر، ان میں سے کوئی طریقہ بھی ہم اختیار کریں گے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ وہ مجبور کسی کے سامنے بھی نہیں ہے، وہ کسی نبی کے سامنے بھی مجبور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کئی دعائیں قبول کی، مگر ایک دعا اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی رد کر دی، نہیں قبول کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لوط علیہ السلام جو تھے ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، تو کیا وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ لازمی بات ہے، ہر آدمی کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے نہیں قبول کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں، وہ بے اولاد گئی ہیں دنیا سے، کیا وہ دعا نہیں کرتی ہوں گی؟ لازمی طور پر کرتی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بات ہے کہ نہیں قبول کی۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی گنہگار کی قبول کر لے تو اس کی مرضی، اگر کسی بڑے سے بڑے متقی کی دعا کو رد کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ البتہ یہ ہم نے جو طریقے بیان ہوئے ہیں ہماری تعلیمات میں وہ اختیار کرنے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ صلاۃ و رغبت و رحمت، اس نام سے بھی ایک نماز احادیث کے اندر مذکور ہے کہ کسی چیز میں رغبت کی وجہ سے نماز پڑھی جائے، جو فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں، اس فائدے کو دل میں اور ذہن میں رکھ کر نماز پڑھی جائے، یا اگر کوئی خوف اور خطرہ پیش آنے والا ہے تو اس خوف اور خطرے کی وجہ سے کوئی نماز پڑھی جائے، اس نماز کا بھی ذکر آیا ہے احادیث میں، اور یہ ہم آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث بیان کی ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان ابی ہے، اپنے باپ سے انہوں نے یہ روایت کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا خباب بن ارت جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں، ان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی جب وہ مسلمان ہوئے، ان کا جسم جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ روایت اپنے باپ کے ذریعے سے بیان کی ہے۔ تو مطلب ہوا، معلوم ہوا کہ وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو خود بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور ان کے والد محترم بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے، حضرت عمر بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور کئی صحابیوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خباب بن ارت کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والد بھی صحابی تھے اور وہ خود بھی صحابی تھے۔ عبداللہ بن عباس خود بھی صحابی تھے اور ان کے والد محترم جو ہے عباس بن عبد المطلب وہ بھی صحابی تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں وکانا قد شاہد بدرن، یہ اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں یعنی حضرت خباب بن ارت کے والد محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے اندر شامل ہوئے تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں انہ راقب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ صلی رسول اللہ کلھا حتی کان مع الفجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نماز کو میں نے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا، جو آپ علیہ السلام نے وہ نماز ادا کی، اور یہ نماز جو ہے نا، یہ صحابی کہتے ہیں کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی وہ نماز صبح کی نماز کے ساتھ مل گئی۔ اتنا جو ہے نا آپ نے قیام کیا اور اس رات میں اتنے نفل پڑھے کہ پوری رات ہی نفل پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلاته، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے سلام پھیرا، جاءہ خباب، تو خباب ان کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأبی انت و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر
قربان ہوں۔ قد صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت نحوها، آج رات آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس قدر اتنی طویل عبادت کرتے ہوئے، پوری رات عبادت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل، تو آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاں اسی طرح بات ہے کہ میں نے اس طرح پوری رات عبادت اور نماز کے اندر کبھی نہیں گزاری۔ انہا صلاۃ رغبت و رہبت، یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے یہ رغبت والی اور رہبت والی، یعنی کہ شوق والی اور ڈر اور خوف والی نماز تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سألت ربی عز وجل فیہا ثلاث خصال، اس کے اندر میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ اس رات کے اندر جو میں نے اتنی عبادت کی ہے نا، تو میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ فآتا لسنتین، اللہ نے مجھے 2 چیزیں دے دی ہے، اور فرمایا ومنعنی واحدۃ، اور 1 چیز اللہ نے مجھے نہیں دی، یعنی 1 دعا اللہ نے میری قبول نہیں کی، 2 دعائیں اللہ نے میری قبول کی ہیں اور 2 چیزیں مجھے عطا کی، 1 دعا میری اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سی چیزیں تھی؟ سألت ربی عز وجل اللہ یہلکنا بما اہلک بہ الامم، میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے سابقہ امتوں کو بیک مشت ہلاک کیا، اس طرح یا اللہ تو میری امت کو ہلاک نہیں کرنا۔ یہ دعا میں نے اللہ سے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآتا لیہا، اللہ نے مجھے یہ دعا دے دی، میری دعا یہ قبول کر لی، یہ چیز مجھے دے دی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے میری دعا قبول کر کے اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت کو میں بیک مشت ہلاک نہیں کروں گا، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بیک مشت ایک ہی مرتبہ ساری کی ساری امت ہلاک ہوئی، لوط علیہ السلام کی امت ہلاک ہوئی، اور عاد علیہ السلام اور سمود علیہ السلام کی قومیں جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ ہلاک ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت بیک مشت ایک ہی مرتبہ ہلاک نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ موقع با موقع امت پر ایسے حالات نہیں آ سکتے کہ یعنی اللہ کا جو عذاب ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ اکٹھا ایک ہی مرتبہ ان کو ہلاک نہیں کرنا، لیکن جو سابقہ قوموں پر عذاب آئے ہے نا، موقع با موقع قریب قیامت ایسے عذاب اس امت پر آنے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ کس طرح ہوں گے؟ رات کو سوئیں گے انسانی شکل میں، اور صبح کو جاگیں گے تو خنزیر کی شکل ہوگی۔ اسی طرح پتھروں کی بارش ہوگی کئی لوگوں کے اوپر، اور کئی لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ کیوں؟ یہ وجوہات بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہے کہ امانتوں میں خیانتیں کرنے لگیں گے، جھوٹ کثرت کے ساتھ بولنے لگیں گے، موسیقی گانے گیت کے دل دادا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی موقع با موقع وقفے سے ان پر جو ہے نا یہ قریب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے گا۔ البتہ اکٹھا جس طرح کے باقی امتوں کو اکٹھا ہلاک کیا، اس بارے میں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کی امت بیک مشت ہلاک نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وسالت ربی اللہ یظہر علینا، یہ بھی میں نے اللہ سے دعا کی عدوا من غیرنا، یا اللہ ہمارے اوپر جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اوپر غالب نہ آئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی، اور آپ نے فرمایا فآتا لیہا، اللہ نے مجھے یہ چیز بھی دے دی کہ آپ کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، دین اسلام کا دشمن، ان کے جو دشمن ہیں وہ ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اور تیسری دعا اللہ کے نبی نے یہ فرمائی وسالت ربی اللہ یلبسنا شیئا فمنعنیہا، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری جو امت ہے یہ فرقوں میں گروہوں میں تقسیم نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلا نا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک جس طرح آسمان سے جن گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بیک بار عذاب نازل ہوتے ہیں، اور جتنا اس کے اندر نقصان ہے، جتنا دشمن کے غلبے کے اندر نقصان ہے، اتنا ہی فرقہ واریت میں نقصان ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کبھی نہ کرتے۔ فرقہ واریت بھی اتنی ہی نقصان دہ چیز ہے، تو اس لیے ہمیں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے پابند بن جائیں، فرقہ واریت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تمام امت مل کر کتاب اللہ اور سنت رسول کو قول فیصل مان لے تو فرقہ واریت اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے ہمیں جہاں یہ پتہ چلا، جس طرح کہ عام طور پر جو دعا مانگی جاتی ہے جب آدمی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، قرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا کوئی بندہ کسی بھی مصیبت، کوئی بھی مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، مقدمے کی مصیبت، بیماری کی مصیبت، لڑائی کی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اس پر نازل ہوتی ہے، ایک تو ہے بالکل اس کے اندر اس وقت دعا مانگنا، ایک ہے کہ کسی مقدمے، کسی تاوان، کسی مصیبت، کسی بیماری کے نازل ہونے سے پہلے اللہ سے نماز پڑھ کر دعا مانگنا کہ یا اللہ ان چیزوں سے مجھے بچا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔